تو آئیے میں آج اپنے بیان کی ابتدا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کروں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں درود و سلام کی فضیلت میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ تنہا سفر کرتا جا رہا تھا، جنگل بیابان میں سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بڑی ڈرونی شے آئی، بڑی خوفناک شے آئی، جس کو دیکھئے یہ ڈر گیا، گھبرا گیا، قریب تھا تے بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ پھر اپنے اوسان سنبھال کے اس سے پوچھنے لگا کہ تو ہے کیا چیز، تو ہے کیا چیز جس نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا ہے؟ اس شے نے بتلایا، بندے میں تیرے برے اعمال ہوں جس کو بری صورت میں تیرے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے تین ساتھی ہیں۔ کتنے ساتھی ہیں؟ پہلا ساتھی موت تک کا ہے، دوسرا ساتھی گور تک کا، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا ہے۔ موت تک کا ساتھی کون ہے؟ انسان کی جائیداد۔ اصل اب ہاتھ اٹھا لیں، آپ بھی توجہ سے سنیں۔ یہ ہوتا نا نعت میں ای کو بڑھاؤ کم کرو، نہیں آپ بالکل توجہ سے سنیں۔ یار میرے دل میں خواہش ہے سپیکر والا بھی سنے۔ آج پتہ نہیں کس کا یار رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ یار توجہ سے سنو یار۔ پہلا ساتھی ہے موت تک کا۔ وہ کون سا ساتھی ہے؟ انسان کی جائیداد، وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ، موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی۔ جتنی بھی پراپرٹی ہے اتنی دیر بندے کے نام ہے جتنی دیر سانس میں سانس چل رہا ہے۔ جیسے ہی بندے کا انتقال ہو جائے گا جائیداد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اگر میں سچی بات کہہ دوں تو یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ، انگوٹھی پہنی ہے نہیں اتر رہی، کاٹ کے اتار لیتے ہیں، ساتھ نہیں جانے دیتے۔ آج آ کے کفن کا کپڑا وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ارے جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں، ہیرا پھیری، فرار، قبضہ گروپ۔ بلکہ حضرت جی ایک میں دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ابا جی فوت ہو جائیں، رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی بہن سے کہتا ہے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تاڑیو بہن نے لگ دیا، اور چھڈو حافظ جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا۔ میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے اس کو رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو دو ملے ہیں، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید چوتھا پارہ سورہ نساء کا پہلا رکوع، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وضاحت، چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روز بروز کھا رہا ہے، کڑائی کھا رہا ہے، ارے حقیقت میں آگ کھا رہا ہے۔ یہی آگ دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند نہیں آئے گی۔
یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ یار آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے نام سنا ہے کہ نہیں سنا، شاہ عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ سنا، سندھ حیدرآباد میں بٹ شاہ کے نام سے ان کا مزار شریف ہے۔ حضرت صاحب اپنے ملفوظات میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنے بندوں کی یار کایا پلٹ گئی۔ فرمانے کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ موجن نے مجھے تہجد کے وہ اٹھا دیا، کہنے لگی بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کے آؤ۔ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہیں، پہلے آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی، کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ کہنے لگے میں اٹھا، پورا گاؤں پھرا، آگ نہ ملی، دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے لے آؤں۔ اللہ کے ولی سے پرواز کی، دوزخ کے درمان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ دوزخ کا دربان کہنے لگا بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے، دوزخ میں آگ، کہنے لگا اگر دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخ میں آئے گا وہ اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ ارے وہ یتیموں کا مال کھانے کی آگ ہوگی، وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ سود کھانے کی آگ ہوگی، وہ حرام کھانے کی آگ، وہ رشوت کھانے کی آگ ہوگی، وہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی، وہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، وہ شراب پینے کی آگ ہوگی، وہ پکے سگریٹ پینے کی آگ ہوگی۔ حسن آپ مجھے ایک بات بتلاؤ، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کتنے بندوں کو قبر میں اتارا؟ کسی قبر میں آگ دیکھی ہے؟ اونچی بولو۔ یار قبر میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ بندے کے اندر ہی ہے۔ بندہ قبر میں جاتا ہے وہی جنت کے باغوں میں باغ بن جاتا ہے، اور بندہ قبر میں جاتا ہے وہی جہنم کے گھروں میں گھڑا بن جاتا ہے۔ یہ بندے کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں۔ حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا میں نے کہا؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ اے میرے اسلامی بھائیوں، میرے ہاتھ بندے دیکھو، خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، دوست میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ گے یار؟ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی سب سے پہلے یہی دولت ہمارا ساتھ چھوڑے گی۔ دوسرا ساتھی ہے گور تک کا، کون ہے؟ گور کہتے ہیں قبر کو۔ گور تک کون ساتھی ہے؟ رشتہ دار، عزیز و اقربا، لنگوٹی یار، جڑے کہنے آ ساڈا شراب پیوئے، آ ساڈا سوٹا لا، اوے مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے، اسی تیرے نال مریں گے۔ یار سچی بات کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ جب ہم مر جاتے ہیں ساتھ مرتے ہیں، پھر کہنے لے چلو کدے بو نہ لو، کڈو باہر۔ بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے، رشتہ داروں کے لیے کرتا ہے۔ حضرت جی ایمانداری سے بتلاؤ،
جب ہم مر جائیں گے رشتہ دار دوست احباب لنگوٹیے یار قبر میں ساتھ جائیں گے؟ یہ اندھیری قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ۔ اب توڑ کا ساتھی کون ہے؟ وہ ہے اعمال۔ کیا ہے؟ اونچی بولو یار۔ نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے، اللہ نہ کرے اگر برے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ حضرت صاحب میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ نے حضرت صاحب یہاں سے سفر کرنا ہے کراچی کا۔ کس کا کرنا ہے؟ آپ کے ساتھ سیٹ پر آپ کا ہم خیال بندہ بیٹھا ہے، آپ سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں، سفر کے گزرنے کا پتہ اور اللہ نہ کرے ساتھ کوئی دشمن بیٹھا ہو یا ایسا بندہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، زخموں سے پیپ بہ رہی ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہو، پھر سفر کیسے گزرے گا؟ نیک اعمال سونی صورت میں قبر میں آتے ہیں، بندے کو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور برے اعمال گندی صورت میں آتے ہیں، بندے کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یار میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ پر ایک بات چھوڑ دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، سچی بات کرنا۔ حضرت صاحب گناہ کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے؟ جتنے مرضی اونچے لیول کا گناہ کر لو، پی سی میں جا کر بھی شراب پی لو، بدکاری کر لو، چین مل جائے گا؟ اگر گناہ کر کے دنیا میں چین نہیں ملتا تو قبر حشر میں کیسے چین ملے گا؟ کہنے لگا وہ بدصورت شے جب میرے سامنے آئی، میں دیکھ کر بڑا خوف زدہ ہو گیا، پھر ہمت کر کے اس سے پوچھنے لگا، اے بدصورت شے تو ہے کیا چیز جس نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیرے ہی برے اعمال ہوں جس کو بری صورت میں تیرے سامنے پیش کیا گیا۔ کہنے لگا پھر میں نے اس سے پوچھا، تجھ سے نجات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک ذریعہ ہے۔ وہ کون سا؟ فرمایا اگر تم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ میری بری صورت کو سونی صورت میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی اگر تو درود و سلام پڑھنا اپنا ورد بنا لے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ آپ کہیں گے جی درود پاک کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ ہم تو مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو آؤ آج فیصل آباد کی اس محفل عظیم و شان میں آنے والوں، میں آپ کو نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے، پھر تو پڑھ لیں گے کہ نہیں پڑھ لیں گے؟ اونچی بولو یا۔ وہ جو نسخہ کیا ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، میں سمجھانے کے لیے بات، آپ کو وہاں پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو۔ اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتے جاؤ۔
واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت صاحب آپ کو میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں یار، خاص طور پہ یہ میرے نوجوان جو ساتھی بیٹھے ہیں نا، یہ یار میری بات بڑی توجہ سے سننا، بڑے غور سے سننا۔ حضرت صاحب میرے خیال شاہ جانتے ہوں لاہور میں نا ریلوے کی بہت بڑی شاپیں ہیں، کیرے شاپ اور لوکو شاپ۔ تو کیرے شاپ میں بیان کرنے گیا، ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کا نسخہ سنا تو اس پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر آنے تک سارے رستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں۔ کیا ہوں؟ ترخان۔ کہنے لگا ہاتھ سے میں کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا، اتنا سکون آیا۔ حضرت صاحب ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، آج کا نوجوان سکون تلاش کر رہا ہے شراب کے اندر، پکے سگٹوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، زنا کے اندر سکون تلاش کر رہا ہے، لوگوں کو ایذا پہنچانے میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ دیکھو میں اپنی بات پھر کرنے انجام دیکھا کیا ہے؟ جس نے نشہ کیا ہوتا ہے، کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، کسی کا کرسی کے نیچے گھسا ہوا ہے۔ ایک ہمارے قریب حضرت صاحب، میں سچی بات کر رہا ہوں، نوجوان لڑکا ٹیکا لگایا، مر گیا۔ حضرت صاحب اس کی لاش کو کتے نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ میری رہائش مغل پورے میں ہے، ساتھ ہی کیمپ ایریا ہے، وہاں پر ایک کیپٹن اس کا بیٹا نشے میں پڑ گیا، کیپٹن نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ جب نشے نے زیادہ تنگ کیا، اس نے ہتھوڑا پکڑا اور بیڈ روم میں گھس گیا، ایک ماں کے سر پر مارا، ماں وہی مر گئی، اور باپ کے سر پر مارا، اس کی آنکھ نکل کے دیوار کے ساتھ چمٹ گئی۔ ارے جس نشے کے پیچھے تو لگا ہے اس کا انجام یہ ہے، ارے نشہ کرنا ہے تو ایسا نشہ کر جیسا نشہ بلال حبشی نے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو نشہ کیا، اس نشے نے ان کو کہاں پہنچایا؟ حضرت صاحب رنگ کے کالے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، اشہدو کو اسہدو کہہ رہے ہیں، اور اس نشے نے ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے۔ بڑے بڑے سربراہوں کے سرداروں کے جہاں سر ہے، میرے بلال کا وہاں قدم آ رہا ہے۔ اور میں بلال، قیامت کے روز جنت کا دروازہ اگر کھلے گا تو وہ میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے جو جنت میں جائے گا اس کا نام بلال حبشی ہوگا۔ ارے نشہ کرنا ہے تو ایسا نشہ کرو جو جنت میں پہنچاتا ہے۔ تو کس نشے کے پیچھے پڑا ہے؟
نوجوان لڑکا کہنے لگا حافظ صاحب مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا، اتنا سکون آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں فضول باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے اور بڑا مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، بارہ ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے اور بڑا مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا ہے۔ یہ ہے نشہ، یہ ہے اصل نشہ۔ تم کس نشے میں پڑا ہے؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک حدیث پاک اور سناؤں گا۔ میرا حسن ظن ہے جو کوئی یہ حدیث غور سے سنے گا اس کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث بیان کرنے سے میں پہلے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ آپ کے اسی محلے میں ایک بندہ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کے وہ منسٹر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، پھر وہ اس محلے میں رہنا پسند کرے گا؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں یار بڑی مزیدار بات بتلانے لگا۔ وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا، پھر وہ کسی غریب آدمی سے ملاقات کرنا پسند کیوں جی حضرت صاحب؟ اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ہر بندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے۔ دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو دے دی۔ حضرت جی دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا پڑوسی بننے کے لیے، قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ضروری ہے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر وہ میرے قریب ہوگا۔ نہ شرط لگائی تو کیا لگائی؟ فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، یار فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے۔ فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں۔ آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ہمارا ننگا پیر آ جائے ایک دم اچھل پڑتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے۔ سگریٹ کی آگ برداشت اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ اس کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، باپ کہتا ہے یا اللہ یہ میرا لخت جگر صحیح کر دے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ ماں کہتی ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگا دے۔ لیکن جب دوزخ کی آگ سامنے آئے گی پھر ماں کہے گی یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو ڈال دے، میرے بھائی کو ڈال دے، یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا لے۔ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔
اب جہنم سے بچنے کا طریقہ میں نے جو آیات مقدسات تلاوت کی ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے، ہو سکے تو گھر جا کے قرآن کھول کے پڑھنا، آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا پاک کلام۔ 30واں پارہ دوسری اس کی صورت ہے نازعات، اور اس کا دوسرا ہی رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا۔ حضرت صاحب ایک بہت بڑا جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے دلوں سے قبر کا خوف نکال دیا جا رہا ہے، میدان معاشر کا ڈر نکال دیا گیا۔ حضرت صاحب آپ سچی بات کرنا، آپ کے بیٹے کے دل سے میں آپ کا خوف نکال دوں، باپ کے دل سے بیٹے کے دل سے باپ کا خوف نکال دو، وہ بے لگام ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو جس کے دل سے آپ نے رب کا خوف نکال دیا، میدان معاشر کا خوف نکال دیا، وہ بے لگام نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج ہم بے لگام ہو گئے۔ بھائی جس کے دل میں یہ ہے میں نے قیامت کے روز رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور پھر ذرے ذرے کا حساب دینا ہے، سچی بات کرنا حضرت صاحب، وہ چوری کرے گا؟ اونچی بولو، زنا کرے گا؟ گالی نکالے گا؟ غیبتیں چغلیاں کرے گا؟ وہ شراب پیے گا؟ وہ پکے سگریٹ پیے گا؟ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا؟ اس کو پتا ہے میں نے جو کچھ کرنا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کسی ذرہ برابر میں نیکی کی ہوگی وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی وہاں پر دیکھ لے گا۔ وہاں تو ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہوا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی، شیطان کی مخالفت کی، شیطان کے پیچھے نہیں چلا، وہ سرکار کے پیچھے چلا ہے، فرمایا ایسے بندے کو رب تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔